کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ دوستو، رفیقو، عزیزو، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ صاحبو، عورت عجب معمہ ہے، عجب پہیلی ہے، طفل سی معصوم بھی اور آفت کی پرکالا بھی۔ چاہے تو ایک مسکان سے بگڑی بات بنا ڈالے، اور چاہے تو چٹکتی چنگاری سے گھر کو راکھ کر دے۔ کہنے والے کہہ گئے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ہر ناکامیاب کے پیچھے شاید ایک سے زائد کا۔ بات میں کتنی حقیقت ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، مگر اس پر ضرور ثبت ہیں کہ جہاں ایک سے زائد عورتوں کا اجماع ہوا تو سمجھیے کہ فساد کی داغ بیل پڑی۔ ہمیں اس پر بھی قوی اعتماد ہے کہ عورت کسی بھی مرد کو لکھ پتی بنا سکتی ہے، شرط صرف اتنی سی ہے کہ وہ شادی سے پہلے کروڑ پتی ہو۔ عورتوں کی ہمارے نزدیک دو اقسام ہیں، ایک وہ جو جھگڑا کرتی ہیں اور دوسری وہ جو جھگڑا کراتی ہیں۔ عورت کسی بھی خطے کی ہو، کسی بھی ملک سے اس کا تعلق ہو، ہوتی وہ عورت ہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہناوا یا رہن سہن ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا، یقیناً اس کے اثرات ان کی شخصیت سے ظاہر ہوتے ہیں، مگر پھر بھی ان کا بنیادی مشترک زاویہ سوچ عورت کے عورت ہونے کی دلیل دیتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے لیمو افریقہ کا ہو یا کراچی سبزی منڈی کا، ہوتا کھٹا ہی ہے۔ عورت کو بطور استعارہ صنف نازک سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ بقول میر، نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ اسی نازکی کے بلبوتے پر عورت نے بڑے سے بڑے جنگجو اور سورما کو پچھاڑ ڈالا۔ وہ شہنشاہ، وہ سپہ سالار، وہ سورما جو کسی فوج کے سامنے زیر نہیں ہوئے، وہ عورت کے دام میں بآسانی جا پھنسے اور زیر ہو گئے۔ اس پر ترا یہ ہے کہ صنف نازک کل بھی مظلوم تھی، آج بھی مظلوم ہے، اور شاید ابد تک مظلومیت کا یہ ٹائٹل انہی کے لیے ریزرو رہے گا۔ خنجر پہ کوئی دھبا، نہ دامن پہ کوئی داغ، تم قتل کرے ہو کہ کرامات کرے ہو۔ اچھا، ان عورتوں کی عمر بھی بڑی طویل ہوتی ہے۔ مرد بیچارے کبھی ہارٹ اٹیک سے، کبھی برین ہیمریج سے، کبھی ایکسیڈنٹ سے فوت ہو جاتے ہیں، مگر عورتیں آسانی سے نہیں مرتی۔ بقول مزاحیہ اداکار عمر شریف کے کہ شیر مر جاتا ہے، چیتا مر جاتا ہے، ہاتھی مر جاتا ہے، عورت نہیں مرتی۔ قبرستان جاؤ تو کوئی 1.5 میل بعد ایک عورت کی قبر ملتی ہے، نام لکھا ہوتا ہے مختارہ بی بی، عمر 90 برس، وجہ موت قتل، تب بھی کسی نے مارا تو مری، خود سے نہیں مری۔ تو عورتوں کی عمر بھی بہت لمبی ہوتی ہے۔ میں انگلینڈ کا رہائشی ہوں، اور مغرب میں تو یہ صورتحال اور بھی گھمبیر ہے۔ یہاں حقوق کی دوڑ میں اول بچے ہیں، دویم عورتیں ہیں، سویم کتے ہیں، اور چہارم شاید مرد ہے۔ یوں لگتا ہے کہ مرد بطور احتجاج ہم جنسی پر اتر آئے ہیں۔ کلوننگ کے تجربات بھی اسی کا شاخسانہ ہو، کسے معلوم۔ کسی دل جلے شوہر کا یہ شعر ہے، اور مجھے لگتا ہے شاید وہ شوہر مغربی میں رہتا ہو۔ کہتا ہے کہ مارا ہے بیوی نے کچھ اس ترنگ میں، ٹیسے سی اٹھ رہی ہے میرے انگ انگ میں، اور کہا جو اماں سے بیوی کی مار کا احوال، بولی بیٹا گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ وطن عزیز کی صورتحال بھی کچھ کم گھمبیر نہیں ہے۔ یہاں بھی حقوق نسواں کے نام پر اور کبھی فیمنزم کے نام پر ہر سطح پہ مذاکرے اور مظاہرے کیے جاتے ہیں۔ مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی بات کی جاتی ہے، مگر جہاں بات آتی ہے سزائے موت کی تو قانون کی کتاب بدل جاتی ہے، اور عورت کو پھانسی دینا خلاف قانون قرار پاتا ہے۔ قومی اسمبلی میں خواتین کی دن بدن بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جلد ہی ایوان کسی شادی بیاہ کی تقریب کا منظر پیش کرنے لگے گا، جہاں رکن اسمبلی کو ڈیم بنانے سے زیادہ ساتھی رکن کے زیور کی فکر ہوگی۔ مردوں کو یہ چیلنج بھی درپیش ہے کہ عورت کے مقابلے میں چاہے جیتے چاہے ہاریں، ذلت انہی کا مقدر بنتی ہے۔ جیت جائیں تو تانا دیا جاتا ہے کہ مرد ہو کر عورت کو نیچا دکھاتے ہو، اور اگر ہار جائیں تو عورت کے ہاتھ شکست تو بہرحال دنیا کے تمسخر کا موجب ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور مسرت شاہین کے اس یادگار سیاسی مارکے کو کون بھول سکتا ہے؟ مولانا کی جائز فتح کو آج تک مخالفین سیاسی گٹھ جوڑ اور دھاندلی کا نام دیتے ہیں۔ اس موقع پر یہ بھی جان لیں کہ مرد فطرتاً کمارا ہے، اور اگر اسے بھٹکنے کا موقع مل جائے تو شاید آوارہ بھی ہے۔ کوئی حاجی صاحب اگر ہاتھ میں تسبیح تھامے اور سر پہ ٹوپی جمائے اپنی اس مردانہ رغبت کا انکار کرتے ہیں تو ہمارے نزدیک یا تو وہ فزیکلی فٹ نہیں ہے، یا پھر وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔
کسی خاتون کا یہ کہنا کہ میرے والد، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا بہنوئی ایسا نہیں ہے، تو وہ پھر ایک سراب میں جی رہی ہیں۔ اچھا، کچھ عورتیں یہ غلط فہمی بھی پال لیتی ہیں کہ چونکہ وہ بہت حسین ہیں اس لیے مردوں کی ایک قطار ان کے پیچھے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مردوں کی عورت کی جانب غیر معمولی رغبت کسی سراپے کا محتاج نہیں ہوتی، لہٰذا عورت موٹی ہو یا دبلی، لمبی ہو یا چھوٹی، گوری ہو یا کالی، چپٹی ہو یا بھینگی، آپ کو مردوں کا ایک جمع غفیر اس عورت کے پیچھے نظر آئے گا۔ یہ اور بات ہے کہ شاذ ہی ان میں سے کوئی ایسا ہو جو اس عورت سے نکاح کا متمنی ہو۔ اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ ان عورتوں کے گھر پر رشتوں کی قطار کبھی نہیں لگتی، لیکن آفس میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، سوشل میڈیا پر، محلے پر مردوں کا ایک جمع غفیر ان کا پیچھا کرتا ہے۔ بھائی ہونا تو یہ چاہیے کہ جب سینکڑوں مرد آپ سے گفتگو کے متمنی ہیں تو گھر پر 8 سے 10 رشتے تو آئیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ عقل مند عورت وہ ہے کہ جو اس جال میں نہ پھنسے، جو اس جھوٹی تعریف میں نہ آئے، بلکہ اپنی شخصیت کو مضبوط کرے، اپنی سوچ کو مضبوط کرے، اپنے کردار کو مضبوط کرے، تاکہ کل کسی سینسیبل شخص کی ہم سفر بن سکے۔ عورتوں کو خوش رکھنے کی صحیح مردوں کے لیے جوئے شیر بجا لانے کے مترادف ہے۔ عورتوں کو یہ ملکہ حاصل ہے کہ انہیں جتنا بھی خوش رکھنے کی کوشش کی جائے وہ اتنا ہی روٹھنے کے مواقع ڈھونڈ نکالتی ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے کوئی اپوزیشن پارٹی حکومت کی کسی بات سے خوش نہیں ہوتی، حکومت وقت اگر ان کے قدموں میں اپنی دستار بھی رکھ چھوڑے تو وہ یہ کہہ کر دھرنے پر بیٹھ جاتی ہیں کہ اس دستار کا کپڑا امریکی ہے۔ ہمارے ایک جہاندیدہ دوست ہم سے فرمانے لگے کہ عظیم میاں، اگر مرد اور عورت کا جھگڑا ہو تو جیت ہمیشہ عورت کی ہوا کرتی ہے۔ ہم نے کمال عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے ان سے استفسار کیا کہ اگر جھگڑا 2 عورتوں کے مابین ہو تو پھر کیا ہوگا قبلہ؟ انہوں نے بھی مسکرا کر جواب دیا کہ اگر جھگڑا 2 عورتوں کے مابین ہو تو پھر کوئی نہیں جیتتا، کیونکہ جیتنے کے لیے ایک کا ہار ماننا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی ایسی عورت سے ملیں جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، معافی مانگے اور اپنی تصحیح کر لے تو خبردار ہو جائیں، وہ عورت نہیں بلکہ عورت کے بھیس میں کوئی مرد ہے۔ عورتیں یہ سب نہیں کرتی۔ بھلے وقتوں کا ذکر ہے کہ ایک صاحب نے اپنی شب و روز کی ریاضت سے فضا میں اڑنا سیکھ لیا، سوچا کہ یہی وقت ہے خاتون خانہ کو متاثر کرنے کا، لہٰذا اڑان بھری اور بادلوں کا سینہ چیرتے ہوئے گھر کی جانب رخ کیا۔ راستے میں جس نے دیکھا ششدر رہ گیا۔ بالکنی سے جھانکتی بیگم صاحبہ نے بھی جب ایک بندہ بشر کو محو پرواز دیکھا تو حیرت سے دانتوں تلے انگلی داب لی۔ بالآخر وہ صاحب نیچے اترے، اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو بیگم صاحبہ نے جلدی سے دروازہ کھولا اور بولی کہ اجی تم نے اس ولی اللہ کو آسمان میں اڑتے دیکھا؟ یہ سنتے ہی وہ شخص شرمائے اور مسکرا کر بولے، اری نیک بخت، وہ ولی اللہ، وہ بندہ بشر میں ہی تو تھا۔ بس یہ سننا تھا۔ خاتون کے تیور بدلے، شان بے نیازی سے اپنی زلف کو جھٹکا اور بولی، تبھی میں کہوں کہ پرواز میں پختگی کیوں نہ تھی، ٹیڑھا کیوں اڑائے تھے، تم سے کوئی کام ٹھیک سے ہوتا بھی ہے کہ نہیں، جانے کس منحوس گڑی تمہارے پلے باندھی گئی۔ غرض کہ ان 4 حروف پر مبنی لفظ عورت کو سمجھنا کسی مرد کے بس کی بات نہیں۔ یہ ایک ایسی پہلی ہے جسے نہ کوئی بقرات سلجھا سکا ہے اور نہ شاید کوئی سقراط سلجھا پائے گا۔ دوستو، اگر آپ نے یہاں تک یہ ویڈیو دیکھ لی ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں گے تو ایک بیل آئیکن آئے گا، اسے بھی پریس کر دیجئے تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ کسی سوال کا جواب چاہتے ہوں، کسی موضوع پر چاہتے ہوں کہ میں گفتگو کروں تو اسے کامنٹ میں بتانا نہ بھولیں۔ لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔